قدرت الہی تو دیکھو کہ منہ کا لعاب شریف کھارے کنویں میں پڑے پانی کو میٹھا کر دے، حدیبیہ کے خشک کنویں میں پڑ جائے تو پانی پیدا کر دے. سبحان اللہ. خشک کنواں تھا حدیبیہ کے میدان میں، خوش مطلب پر خالی تھا. ہاں خشک تھا، سوکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ڈال دیے تو وہاں پر پانی پیدا ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت جابر کی ہانڈی میں حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑھ کر شوربہ اور بوٹیاں بڑھا دی، آٹے میں پڑے تو آٹے میں برکت دے. صدیق کے پاؤں میں پہنچ کر سانپ کے زہر کو دفاع کرے، یعنی کہ لعاب دہن کی برکت بتائی جا رہی. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک بکری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خاطر داری کیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہڈیوں کو پھینکو مت، جی ان کو لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک اس پر پھیرا تو وہ صحیح سالم ہو گئی. سبحان اللہ. جیسی تھی ویسے ہو گئی. اس پر کھال پوست گوشت چڑھ کر وہ صحیح سالم. سبحان اللہ. آٹے میں پڑے تو آٹے میں برکت دے، صدیق کے پاؤں میں پہنچ کر سانپ کے زہر کو دفاع کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جب آپ کو صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہاں پر لگایا تو اس کا اثر جاتا رہا. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عتیق کے ٹوٹے ہوئے پاؤں میں پہنچ کر ہڈی کو جوڑ دے. سبحان اللہ. کہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی صحابی رسول کی، تو صحابی رسول کا یہ عقیدہ تھا، وہ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پکارتے تھے، نبی کی بارگاہ میں آتے تھے. کیوں؟ پتا تھا وہ لوگ کو شفا دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اور شفا کس کے ذریعے ملے گی؟ نبی کے ذریعے ملے گی. ڈائریکٹ وہ اللہ سے نہیں وہ لوگ دعا کرتے تھے، نبی کی بارگاہ میں آتے تھے. عبداللہ ابن عتیق کے ٹوٹے ہوئے پاؤں میں پہنچ کر ہڈی کو جوڑ دے. حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگے دکھ حل الجواہر کا کام دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر میں اب بیمار تھے، آشوب چشم کی بیماری تھی، آپ کو آنکھ لال ہو گئی تھی، شدت کا بخار تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالے تھے. سبحان اللہ. آج 1000 روپیہ کی دوا بھی اس قدر اثر نہیں رکھتی. سبحان اللہ. اگر سر پاک سے قدم پاک تر ہر عضو شریف کی برکت دیکھنا ہو تو ہماری کتاب شان حبیب الرحمان کا مطالعہ کرو. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو میں کیسی برکت تھی. سبحان اللہ. ہمارے ہر عضو کا سایہ حضور کے کسی عضو کا سایہ نہیں. سبحان اللہ. پسینہ پاک میں مشک و عنبر سے بہتر خوشبو. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹے اس طرح کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جس کو تمام فرقے والے اپنا بزرگ مانتے، تو بات بھی تو مانو نا، صرف بزرگ مانتے، ان کے عقیدے کو تو مانو نا، ان کی بات بھی مانو. اپنا بزرگ کہتے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے، مگر جب عقیدے کی بات آتی، ان کے نظریے کی بات آتی تو نہیں مانتے. پھر اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے؟ سلفی، بزرگوں کے طریقے پہ چلنے والے. یہ بھی تو بزرگ ہے نا، تو ان کے طریقے کو کیوں چھوڑ دیے؟ ان کے عقیدے کو کیوں چھوڑ دیے؟ ان کے نظریے کو کیوں چھوڑ دیے؟ کہ یہ تمہارے بزرگ نہیں ہے؟ جب ہم ایسے سوالات کرتے ہیں نا تو جواب نہیں دیتے، بات بدل دیتے. چھٹے اس طرح کے شیخ عبدالحق مدارج النبوہ جلد اول باب 100 میں فرماتے ہیں، یہ آیات حقیقت میں متشابہات ہیں. یہ آیت کیا ہے؟ انما انا بشر مثلکم. یہ آیت کیا ہے؟ آیت متشابہات میں سے. کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. سبحان اللہ. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آیت متشابہات میں سے. میں تفسیر جلالین کا بھی آپ کو حوالہ دیا، اس میں بھی تفسیر میں یہی لکھا گیا، اور دیگر جتنے بھی تفاسیر کیے گئے اس آیت کے ماتحت تفسیر مفسرین نے یہی بیان کی کہ یہ آیت متشابہات میں سے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث تھے اپنے وقت کے. محدث بولے تو آپ کو پتا ہے، جس کو 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ، راویوں کے ساتھ یاد ہو، ماں متن کے.
کون سا راوی کا کیا مقام ہے، کون کتنا تقوی والا ہے، تمام کے معاملات سے وہ آگاہ ہو، ان کی زندگی کے تمام معاملات سے وہ آگاہ ہو، تمام کی سند سے واقف ہو، کون حسن ہے کون ضعیف ہو، تو اس کو کہتے ہیں 1,00,000 ایسی حدیثیں یاد جن کو ہو ان کو کہتے ہیں محدث۔ سبحان اللہ۔ چھٹے اس طرح کے شیخ عبدالحق مدارج النبوہ جلد اول باب 56 میں فرماتے ہیں یہ آیت حقیقت میں متشابہات ہیں کہ علماء نے ان کے مناسب معائنے اور بہتر تعویلیں کر کے حق کی طرف پھیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے تعویلات کیے علماء، تعویلات کیے اور اس کے اچھے معنی کیے اور حق کی طرف لوگوں کو لگایا۔ سبحان اللہ۔ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مدارج النبوہ یہ آپ کی کتاب ہے، مدارج النبوہ یہ سیرت کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے۔ ہوئی۔ جاؤ یہ کتاب پڑھو، یہاں پر پورا حوالہ دیا گیا، جلد اول باب 56، جلد اول باب باب 56 میں یہ آپ کا یہ نظریہ یہ عقیدہ آپ نے یہ بیان کیا کہ یہ آیت کون سی آیت ہے؟ آیت متشابہ۔ اس کا تعویل بھی کیے علماء، اس سے مراد کیا، اس کا معنی کیا، اور یہ آیت متشابہات میں سے اور اس کا صحیح معنی کر کے امت کے عقیدے کو بھی محفوظ کیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ، اب قرآن پاک میں ید اللہ بھی لفظ ہے، ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، تو کیا آپ مان لیتے اللہ کا ہاتھ ہے؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وجہ سے مانے چہرہ، تو کیا وہاں پہ چہرہ مان لیتے آپ؟ نہیں مانتے۔ وہ آیت متشابہات ہے، جہاں پر یہ ایسی الفاظ آئے ہیں ید اللہ، وجہ کا لفظ آیا اللہ کی ذات کے لیے، قدم کا لفظ آیا اللہ کی ذات کے لیے، اس سے مراد کیا ہے؟ آیت کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کا ترجمہ کیا گیا مگر تعویل کی گئی، اس کی تعویل کی گئی اور اس کا معنی ایسا بیان کیا گیا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو یہاں پر ہاتھ مراد نہیں ہے، وہ وہاں پر کیا معنی کیے علماء؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، بے شک۔ ید اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی قدرت۔ قدرت۔ اب اللہ کا ایک ہاتھ مان لیا آپ تو پیر بھی ماننا پڑے گا، معاذ اللہ، جی ہاں، ایک عضو کو مان لیے تو تمام جسموں کو ماننا پڑے گا، معاذ اللہ۔ تو پھر بشر میں خالق میں فرق کیا رہا؟ انسان میں پھر خدا میں فرق کیا رہا؟ معاذ اللہ۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آیت آخری حصہ کیا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بے شک، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، بے شک، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ ہے، بے شک، اگر ہاتھ مان لے تو پھر اس آیت کا انکار ہے، جی ہاں، اگر ہاتھ مان لے، چہرہ مان لے، اس کی پنڈلی مان لے، اس کے لیے جسم مان لے، تو پھر یہ آیت کا انکار ہے۔ آیت کا انکار کیا ہے؟ پھر کفر ہے۔ کفر ہے، بے شک، مانا تو بھی مانا بھی پھنسا، نہیں مانا تو بھی پھنسا۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا، تعویل ایسی کرنی پڑے گی جس سے آپ کا عقیدہ محفوظ رہے۔ تو مانا علماء یہاں پر کیے تعویل کر کے، اس سے مراد ید اللہ سے مراد اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ فوقن ایدیہم یا مثل نورہ کمشکات وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے، بظاہر خدا کی شان کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اللہ کا ہاتھ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہی معلوم ہوتی ہے، مگر ترجمہ تو یہی بتاتا ہے، مگر اللہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ حقیقی وہ مراد نہیں ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ تو ایسی آیت کو کہتے ہیں آیت متشابہات۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ فوقن ایدیہم یا مثل نورہ کمشکات وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے وہ متشابہات ہیں، اسی طرح انما انا بشرم وغیرہ وہ آیات جو بظاہر شان مستوی کے خلاف ہیں،
متشابہات ہیں، لہٰذا ان کے ظاہر سے دلیل پکڑنا غلط ہے. ان کے ظاہری الفاظ سے دلیل پکڑنا کیا ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، اس سے عقیدہ آپ نہیں بنا سکتے. اب تمام امت کا اجماع ایک طرف ہے، تمام امت کے اجماع کو ایک طرف رکھ کر یہ لوگ اپنا عقیدہ امت پہ تھوپنا چاہتے ہیں. تو اجماع کی بات ماننا ہے یا ان کے اکیلے کی بات ماننا ہے؟ اجماع کی بات. اجماع کی بات ماننا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو. جی ہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو ان سے الگ ہوا وہ جہنم میں بھی الگ جائے گا. یہ حدیث پاک میں الفاظ ہے. تو جماعت سے الگ ہوئے کون؟ یہ لوگ ہیں. ہم تو اجماع کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. 1450 سال سے جو اکابر علماء نے جو تعلیمات بیان کیے، عقائد بیان کیے، ان عقائد کو ماننے والے ہم ہیں. یہ لوگ کہاں ہیں؟ تو اجماع کو ان لوگوں نے چھوڑا، تو حدیث کے مطابق جہنم میں یہ لوگ جائیں گے. کیوں؟ بڑی جماعت کو ان لوگوں نے چھوڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ میری امت کی کثیر تعداد کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. میری امت کی بڑی جماعت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو یہ بھی تو حدیث ہے. اب ان کے عقیدے کے لیے موت ہے، اس لیے یہ ایسی حدیثیں ان لوگ بیان نہیں کرتے، حالانکہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اہل حدیث کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ حدیث پہ چلنے والے. تو پھر آدھی حدیثیں مانتے، آدھی حدیثیں نہیں مانتے، آدھا بیان کرتے، آدھا بیان نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں آیت ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور بات سے انکار کرتے ہیں. بعض سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. تو یہ لوگ یہی کرتے نا، بعض پہ ایمان لا رہے، حالانکہ صحیح حدیث ہے وہ دوسری بھی، ان پر ایمان نہیں لا رہے. تو یہ آیت کن پر فٹ بیٹھ رہی؟ یہی منافقوں پہ، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے اور اپنے کفر کو چھپا کر رکھتے، حالانکہ ان کا کفر چھپا ہوا نہیں ہے علماء سے، مگر عام مسلمان جو ہے وہ بولتے ہیں کیا یہ پیچیدگیاں کیا پتا اس کو. جو اللہ اس کے رسول کا نام لے کر یہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھے لوگ. اب عام بندہ آپ کیا اس کی تحقیق کرے، وہ لوگ کیا فیصلہ کریں. 7ویں اس طرح کے روزہ وصال کے بارے میں حضور نے فرمایا، ایکم مثلی، میں تم میں سے ہم جیسا کون ہے؟ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ یعنی کہ یہ حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعقیدے کو، میں نے یہی حدیث بیان کر کے، جب اس نے یہ قرآن کی آیت بھیجی نا میری طرف، تو میں نے حدیث بیان کر کے اس سے پوچھا مسئلہ، اگر تو یہ قرآن کا مطلب یہ لے رہا ہے ظاہری طور پر، میں اس کو تفسیر بھی بھیجا. قرآن کو خود سے مت سمجھ، خود سے سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن ایسی کتاب ہے جس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. اگر خود سے سمجھ جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ گمراہ ہو جائیں گے. اور تم خود سے سمجھنے گئے، مفسرین کا سہارا نہیں لیے، علماء کا سہارا نہیں لیے، اپنی عقل سے اس کو سمجھنے گئے، کیا کرے تم؟ غلط نتیجہ لیے اور گمراہ ہو گئے، ایمان برباد کر لیے، نبی کو اپنے طرح بشر سمجھنے لگے. تو یہ آیت کا، یہ حدیث سے کیا مراد لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صوم وصال رکھے. صوم وصال یعنی لگاتار روزے بغیر افطاری کے، ایک روزہ رکھے، پھر بغیر افطاری کیے پھر اس کو دوسرے روزے سے ملا دیے، بغیر سحری کیے اس کو دوسرے روزے سے ملا دیے. ایک روزہ رکھے، پھر بغیر افطاری کیے، بغیر سحری کیے، دوسرے روزے سے اس کو ملا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند روزے ایسے رکھے، تو اس کو کہتے ہیں صوم وصال. تو صحابہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کی نیت سے وہ لوگ بھی روزہ رکھنے شروع کر دیے، حالانکہ اللہ کے نبی حکم نہیں دیے، نہ وہ لوگ اجازت طلب کیے. تو سنت کی پیروی کی نیت سے وہ لوگ بھی روزے رکھ لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طویل حدیث ہے، بڑی حدیث ہے. تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ نماز پڑھائے،
تو صحابہ اکرام کمزوری کی وجہ سے غش کھا کر زمین پر تشریف لانے لگے. جی ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر چکے تو جب ان کی یہ حالت دیکھے تو پوچھے کہ یہ تم پر یہ لاغری یہ کمزوری کیسی؟ جی ہاں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صوم وصال رکھا ہے. جی ہاں. تو ہم نے بھی آپ کی سنت کی پیروی کی نیت سے ہم نے بھی لگاتار آپ کی سنت کی اتباع کی نیت سے ہم نے بھی صوم وصال رکھا ہے. بے شک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اور یہ اہل حدیث یہ حدیث بھی پڑھتے. پڑھتے. آج ہی میں نے پھر- آج ہی اہل حدیث سے میں نے یہ حدیث سنی ہاں. اور یہی معنی سنا. نہ تو معنی پہ غور کر اور اپنے عقیدے کو درست کر. ترجمہ بھی وہی پڑھ رہا ہے جو ہم پڑھتے ہیں ہاں. مگر عقیدہ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہم جیسے نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں میرے جیسا کون ہے. اور یہ کہہ بھی رہا ہے وہ حدیث بیان کر کے یہ کہہ بھی رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح بشر بھی کرا. ہاں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے دین لے لیتا ہے نا تو عقلیں بھی چھین لیتا چل ہے. لیتا ہے. جی ہاں. اب یہ لوگ ایک جگہ یہ کہہ رہے ایک جگہ ایک کہہ رہے سمجھ نہیں آ رہا ہے لوگ کو کہاں پر کیا کہہ رہے کہاں پر کیا کہہ رہے. عقل چلے گی. عقل چلے گی ایمان چلے گیا عقل عقل چلے چلے گی. گی. اب لاگ یہ لوگ کو قرآن بتاؤ حدیث بتاؤ چلے گی عقل. ختم. ساتویں اس طرح کے روزہ وصال کے بارے میں حضور نے فرمایا ایکم مثلی تم میں ہم جیسا کون ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھ کر نفل پڑھنے کے بارے میں فرمایا لیکنی لست کاحد منکم لیکن ہم تمہاری طرح نہیں. جی ہاں. ہم تمہاری طرح نہیں. نہیں. صحابہ اکرام نے بہت موقعوں پر فرمایا اینا مثلہ ہم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کون ہے. صحابہ نے بہت وقتوں میں فرمایا بہت موقعوں پر فرمایا. صحابہ کا یہاں پر تو عقیدہ بیان کیا گیا. کیا فرمایا صحابہ نے اینا مثلہ اینا مثلہ ہم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کون ہے. اب یہ بدعقیدہ میرے کو کیا بھیجا صحابہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. معاذ اللہ. حالانکہ اس نے صحابہ پہ بھی جھوٹ باندھا. معاذ اللہ. صحابہ کا کیا عمل تھا کیا عقیدہ تھا. صحابہ کیا کہتے تھے اینا مثلہ ہم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کون ہے. احادیث تو فرما رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی ہے. اس آیت سے آیت متجابہات سے ظاہر ہوتا ہے ہم جیسے ہی ہے. ان میں مطابقت کرنا ضروری ہے. ان میں مطابقت کرنا ضروری ہے یعنی کہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ثابت کرنا ضروری ہے. اس کے لیے تعویل کرنا پڑتا یعنی کہ ایسا ایک معنی تلاش کرنا پڑتا یعنی کہ قرآن آیت کا بھی انکار نہ ہو اور حدیث مبارکہ بھی اپنی جگہ درست برقرار رہے. تو یہ کمال کس کا ہے علماء کا ہے. بے شک. تو علماء کے جو بڑے بڑے اکابر گزرے ان کی تو بات مانتے نہیں. جو عبد الوہاب نجدی محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ تھا وہی عقیدے کو ماننے والے. تو میں نے اس سے ایک ہی بات کی میں نے لاسٹ بات تمہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی اس نبی کو تم مانو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس نبی کو مانتے. بے شک. تمہارے نزدیک وہ تمہارا نبی ہے ہمارے نزدیک کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس نبی کو ماننے والے. کیوں جس نے کتاب التوحید میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہیں بخشا. اس نے کیا لکھا کتاب التوحید میں. یہ صرف الزام نہیں ہے. کیوں بولا تو جب میں نے یہ حوالہ دیا نا تو خاموش رہ گیا. وہ خاموش رہ گیا. اگر میری بات جھوٹی ہوتی تو وہ اس کا جواب دیتا تھا کہ یہ تہمت ہے یہ غلط ہے. میری بات سنا خاموش رہ گیا جواب نہیں دیا. کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کیا کہا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لغزش کی جنت میں پھل کھا کر تو آپ نے شیطان کی اتباع کی شیطان کی پیروی کی اس کی بات مان کر آپ نے شرک کیا. اس کی بات مان کر آپ نے شرک کیا یعنی کہ آپ مشرک ہو گئے معاذ اللہ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کیے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کیے یعنی کہ وہ مشرک حالت میں تھے کہتے معاذ اللہ. استغفر اللہ. میں بولا جب نبیوں
نبی تم سے محفوظ نہیں رہ سکے تو ہماری کیا اوقات. جی ہاں جب نبیوں کو تم لوگ مشرک کہنے سے تمہاری زبان نہیں کاپی تو ہم کیا تم سے امید کریں گے. بولا ہم کو مشرک کہہ رہے ہیں بولے تو وہ کیا تعجب کی بات. نبی کو کہتے رہے معاذ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث ہے. یہ حدیث بھی میں جب سنایا تو خاموش رہ گیا. یعنی کہ حدیثیں ہیں صحیح مگر بیان نہیں کرتے نا کہ موت ہے ان کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد میری امت پر مجھے شرک کا خوف نہیں. بے شک. میری امت کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. بے شک سبحان اللہ. ہاں دنیا دنیا اپنی طرف ان کو بلائے گی اور وہ دنیا کی طرف دوڑیں گے. اس کی محبت میں دوڑیں گے. بے شک. یعنی گناہ کریں گے اس کی محبت میں غفلت میں پڑیں گے راہ راستے ہٹ جائیں گے مگر شرک نہیں کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بشارت دی کہ میری امت کبھی بھی شرک نہیں کریں گی. سبحان اللہ. اور یہ لوگ ہر کسی کو مشرک کہتے جو ان کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی نہ ہو تو وہ شخص کیا ہے صاحب مشرک ہے ان کے نزدیک. مزار پہ آپ چلے جاؤ آپ مشرک ہو گیا. یا رسول اللہ کہہ دو آپ مشرک. نبی کا وسیلہ لگا دو آپ مشرک. یہ تو جنگ میں لیے سو نام ہے یا رسول اللہ. کیا ان لوگ کون سمجھائے گا بھائی. تو بھائی یہ لوگ رسول اللہ کی بات ماننے والے لوگ کہاں ہیں. رسول اللہ کا صرف نام لیتے اہل حدیث کہلاتے. اصل میں یہ لوگ کو راضی کرنا کس کو ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی. محمد بن عبد الوہاب نجدی کس کو راضی کرنا شیطان کو. تو اصل آقا ان کا جو نبی کی تعظیم نہیں کیا سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے انکار کون کیا ابلیس. تعظیم ہی تو نہیں کیا تھا نا وہ. جب ان کا باپ نہیں کیا تو ان کی اولاد کہاں سے کریں گے. ہمارے باپ دادا یہی سکھائے ہم یہی کرتے. تو ان کے آبا و اجداد کا یہ طریقہ رہا اور کفار مکہ کا بھی یہی طریقہ تھا. جی ہاں. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا کہ یہ تم لوگ ایسے کی عبادت کرتے ہو. نبی نے فرمایا تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. نہ تم کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. تم ایسے کی عبادت کرتے ہو تو وہ لوگ کے پاس دلیل کیا تھی. ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے اسی پر پایا اسی لیے ہم یہ کرتے. وہ لوگ بھی دلیل وہی دیے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو ہم یہی طریقے پر دیکھے تھے. تو وہ کیا دلیل مانی جائے گی. نہیں مانی جائے گی. باطل ہے وہ دلیل. غلط ہے وہ دلیل. تو وہ دلیل کیا ہے نا قابل قبول ہے. وہ دلیل نہیں مانی جاتی. تو یہ کفار کی دلیل ہے. یہ کفار دیتے تھے یہ دلیل.